اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پر محمد وآل محمد۔ چونکہ یہ مجلس ٹیلی ویژن پر بھی نشر ہونی ہے اور اسے کئی ملکوں میں دکھایا جائے گا، اس لیے کچھ باتیں میں کہوں گا تو حرم مطہر میں بیٹھ کے قم میں مسجد اعظم، مگر اسے دنیا کے کئی ملکوں میں سنا جائے گا تو اس سندرب میں بھی باتوں کو سمجھیے، بہت اہم ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے کہ اس کا طریقہ ٹھیک ہو۔ کوئی شخص آپ کو دنیا کی دولت دیتا ہے مگر دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے اپنا مددگار نہیں مانتے، بلکہ آپ کہتے ہیں اس نے میری بے عزتی کر دی، لوگوں کے درمیان میری عزت خراب کر دی، میری ریسپیکٹ، میری امیج اور میری عظمت کو ٹھیس پہنچایا، میری ایگو کو ٹھیس پہنچایا۔ سو یہ طے پایا کہ عمل کے لیے طریقہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہے اور خلوص ٹھیک نہیں ہے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی نوحے کے شعر بہت اچھے پڑھ رہا ہے، نوحے کی دھن بہت اچھی پیش کر رہا ہے، مگر خلوص نہیں ہے تو اس کے نوحے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، خطابت کے معیار میں بہترین تقریر کر رہا ہے، مگر خلوص نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ کوئی عزاداری کر رہا ہے، بیٹھا ہوا فرش عزا پہ ماتم کر رہا ہے، سینہ زنی کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے کہ اسے ماتم کرنے والوں میں بھیڑ میں دیکھا جائے، خلوص نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا اب ایک کام کرتے ہیں، اب اس خلوص کو تھوڑا نزدیک جا کے سمجھتے ہیں۔ سو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا خلوص انشاءاللہ جب تک عشرہ شروع نہیں ہوتا ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، جب تک خلوص پکا نہ ہو، کنفرم نہ ہو۔ اچھا اب دیکھتے ہیں خلوص کا سماج میں تو بہت ایک اسپیشل ویلیو ہے، شریعت میں کیا ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو امام رضا علیہ السلام درود پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی ایک بات فرماتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی۔ اچھا دو طریقے سے یہ روایت بیان ہوئی ہے اور دونوں کے الفاظ انشاءاللہ آج سے کل میں وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، عالم باقی رہے گا۔ یعنی لوگ ختم ہو جائیں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے، عالم باقی رہے گا۔ کہتے ہیں عالم بھی ختم ہو جائے گا، عمل کرنے والا عالم باقی رہے گا۔ کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، خلوص باقی رہے گا۔ آپ نے محسوس کیا دنیا ختم ہو جائے گی، عالم باقی رہے گا، عالم بھی ختم ہو جائے گا، عمل کرنے والا باقی رہے گا، عمل کرنے والا بھی ختم ہو جائے گا، خلوص والا باقی رہے گا۔
میں آپ کو خلوص کی تصویر دکھا رہا تھا، اور میں نے آپ کو خلوص کی تصویر دکھاتے ہوئے 40 سال پہلے، بھیا 40 سال پہلے، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن حسن، 45 سال لے لیتے ہیں۔ ہندوستان کی مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں یہ دعا نہیں پڑھی جاتی تھی، مگر کسی ایک مخلص نے اپنے امام کی محبت میں اس دعا کو خاص اور خاص سے پھر عوام تک پہنچایا، اور پھر آج جہاں جہاں شیعہ مسجدیں ہیں وہاں 6 سال کے بچے کو اگر اپنے 12 امام کے نام یاد ہیں تو اسے یہ دعا بھی یاد ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ صاحب میڈیا اتنے کروڑ روپے لے کے جو چیزیں پہنچا نہیں پائی، وہ اس زمانے میں، جس زمانے میں میرے خیال سے موبائل بھی نہیں تھا، اس زمانے میں یہ کیسے پہنچ گیا؟ حضور اسے خلوص کہتے ہیں، اس کا نام ہے خلوص۔ آئیے میں خلوص کی ایک اور بھی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، یہ زیادہ محسوس کریں گی، شاید مردوں میں اتنی پابندی نہیں ہوتی، لیکن عورتوں میں عبادت اور عزاداری کے سلسلے میں ایک پابندی بہت ہوتی ہے کہ مہینے کی جو آخری جمعرات آتی ہے اسے نوچندی جمعرات، یا پھر کہیں کہ مہینے کی جو شروع کی جاتی ہے یعنی 5ویں جمعرات جسے کہہ لیں، وہ نوچندی مانی جاتی ہے، اور اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے، بہت اہمیت۔ اچھا جی، آپ فارسی کتابوں میں پڑھ لیجئے، یہ نوچندی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور میں تو بہرحال قم میں پڑھ رہا ہوں، اس وقت حرم میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو ایک بہت ہی اوتھینٹک بات کروں اور کلیئر بات کروں، چونکہ ظاہر سی بات ہے علماء ہیں، سننے والے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ عربی کتابوں کو پڑھ لیجئے، نوچندی کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ آپ کا اردو وے آف عزاداری کہہ لیجیے۔ اردو کے جو ماننے والے ہیں، گجراتی، بنگالی، تمل، الگ الگ استانہائے ہند، جتنے اسٹیٹس ہیں ہندوستان کے، ان میں اگر آپ جائیے گا تو نوچندی جمعرات بڑا اس کا ایک اپنا ویلو ہے۔ حالانکہ آپ کے ہاں جمعرات کی ویلو ہے، ٹھیک ہے، جمعہ کی ویلو ہے، نہ نوچندی جمعہ ہے آپ کے ہاں، نہ نوچندی جمعرات ہے، مگر سماج میں مانا جاتا ہے۔ اب سماج میں کیوں مانا جاتا ہے؟ بھئی کہیں سے تو شروعات ہوئی۔ تو بادشاہ نے اودھ کے راجاؤں نے ورود کربلا کی تاریخ کو، جب آپ نوچندی کو دیکھیں گے کہ نوچندی جمعرات ہوتی کب ہے، تو نوچندی جمعرات جو ہے وہ ہمیشہ 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ کو پڑتی ہے مہینے کی، اگر آپ غور کریں گے تو اس کی سٹڈی کریں گے۔ امام حسین کربلا میں وارث کب ہوئے؟ 2 محرم، 2 محرم کو وارد ہوئے امام حسین، تو اس غم کو اور زیادہ تازہ رکھنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اس دن عزاداری ہونے کے لیے انہوں نے اس ایک جمعرات کو جو مہینے کی شروعات میں پڑتی ہو، یعنی ایک مہینے کے آخر میں آتی ہو، سمجھ رہے ہیں، تو وہ دوسرے مہینے کی 2ری، 3ری، 4تھی تاریخ کو پڑے گی، اس کو نوچندی جمعرات قرار دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس میں کہ بھئی ہمارے ہاں تو علم کی منت ہے نوچندی جمعرات کی، اور ہمارے ہاں تو تابوت اٹھتا ہے، اور ہمارے ہاں تو ماتم ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو جلوس نکالا جاتا ہے قبلہ، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں، اچھا یہ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ پوری یو پی میں چلے جائیں، بہار میں چلے جائیں، بنگال میں چلے جائیں، گجرات میں تھوڑا کم ہے، مگر آپ مہاراشٹر میں آ جائیں تو اتر بھارت کے جتنے لوگ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، میں ہندوستان سے ہوں تو میں ہندوستانی انداز سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں کس طرح سے عزاداری ہوتی، تو ہر جگہ نوچندی جمعرات پہ زیادہ سے زیادہ عمل ہوتا ہے۔ اچھا کیا عمل ہوتا ہے؟ سب مجلسیں ہوتی ہیں، جب مجلسیں ہوں گی تو مصائب پڑھا جائے گا، جب مصائب پڑھا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ گریہ ہوگا۔ یہ کس بات کے لیے؟ 2 محرم، ورود کربلا، امام حسین کا کربلا میں وارد ہونا۔ آپ انداز لگائیے، اگر آپ حساب کریں سال کی ان تمام نوچندی جمعراتوں کا، جن میں جمع ہونے والے ہندوستان کے سارے مومنین کے مان لیجئے 6 کروڑ لوگ ہیں، مان لیجئے وہ 6 کروڑ میں سے مان لیجئے کہ 1 ہی کروڑ عزاداری کر رہا ہے، تو 1 کروڑ شیعوں کی 2 کروڑ آنکھوں سے نکلتے ہوئے کتنے قطرے آنسو کے بہ رہے ہیں۔ تو آپ انداز لگائیے کہ وہ جو 1 کروڑ
چاہنے والوں کی 2 کروڑ آنکھوں سے بہتے ہوئے اس نوچندی جمعرات کے آنسو کا جو سبب ہے، شروعات کرنے والا، وہ جب محشر میں آئے گا تو اس کے دامن میں کتنا ثواب ہوگا، کتنی نیکیاں ہوں گی اس کے دامن میں، پریشان ہو جائیں گے آپ سوچ کے، اتنی نیکیاں کیسے، اس طرح سے یہ مجلسیں نوچندی جمعرات کی سارے ہندوستان بھر میں کہاں سے کیسے؟ اس کا بس ایک ہی جواب ہے، صرف ایک جواب، اور وہ یہ ہے کہ اتنی ساری نیکیاں اور اتنی ساری مجلسیں صرف ایک وجہ سے، اس وجہ کا نام خلوص ہے، بس خلوص۔ جس چیز کی بھی شروعات خلوص سے ہوتی ہے اسے بڑھانا نہیں پڑتا، جس چیز کی بھی شروعات خلوص سے ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنا پڑتا، جس چیز کی بھی شروعات بھی خلوص سے ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو انجمن بازی نہیں کرنی پڑتی، جس چیز کی بھی شروعات خلوص سے ہوتی ہے اس کو گروپ کی ہوا کی ضرورت نہیں رہتی، جس چیز کی بھی شروعات خلوص سے ہوتی ہے، ہاں صحیح ہے کہ طریقہ ضروری ہے مگر یہ طے ہے، لوگوں کا بڑا بنایا ہوا ختم ہو جاتا ہے، خدا کا بڑا بنایا ہوا باقی رہتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزان، بہت ہی کم لفظوں میں اور بہت ہی اہم موضوع آپ کے سامنے، یہ عبادتیں ہو رہی ہیں، قم کی سرزمین پر مقدر ہے آپ کا، کوئی 5 مجلس دن کی کر کے بیٹھا ہے، کوئی 2 مجلس کر کے بیٹھا ہے، کوئی 1 مجلس کر کے بیٹھا ہے، وہ جو 5 مجلس کر کے بیٹھا ہے وہ ہم سے زیادہ بڑا ہے، ہم سے زیادہ محترم ہے، اس کے دامن میں ہم سے زیادہ ثواب ہے، شرط بس یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزان، 2-3 باتیں اور رکھتے ہیں مسائب کے پہلے اور پھر انشاءاللہ گفتگو ختم۔ بھئی ہم نے عزاداری کہاں سے سیکھی؟ عربی یا فارسی؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ تو دونوں حوضے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں، آپ مجھے بتائیے نجف میں، یا آپ مجھے بتائیے قم میں مجلس شام غریبہ ہوتی ہے؟ نہیں؟ عرب میں چلے جائیے مجلس شام غریبہ ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ہمارے ہاں صرف اردو دانوں میں ہوتی ہے، جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہیں ہوتی ہے مجلس شام غریبہ۔ کیوں صاحب؟ یہ بھی کسی سال انہدام جنت البقیع کے ساتھ لکھنؤ میں اس کی شروعات ہوئی اور یہیں سے پھر بعد میں یہ چیز دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی، اور مجھے لگتا ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین مرحوم مولانا کلبابی صاحب کے والد کی مجلسیں ریڈیو پہ آیا کرتی تھی، اور ان کے والد اور یہ مجلسوں کا اتنا نام ہو گیا کہ جنرلی لوگ اگر شام غریبہ کی مجلس ریڈیو پہ سنتے نہیں تھی تو ان کی عاشور کا پورا پروگرام مکمل نہیں ہوتا تھا، گاؤں کی حالت۔ پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کا زمانہ آیا، پاکستان بنا تو پاکستان میں کوئی دوسرے خطیب، مجھے لگتا ہے اگر میں سہو نہیں کر رہا ہوں تو شاید مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب پڑھا کرتے تھے شام غریبہ کے مجلس پاکستان میں، اور پھر ہندوستان میں شروع تو ہندوستان میں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا۔ پچھلے کئی سال سے میں مجلس شام غریبہ 2-3 چینل پہ پڑھنے کا شرف ملتا ہے مجھے۔ اب یہ اردو بولنے والے جتنے لوگ ہیں، یہ چاہے کسی ملک میں بھی رہتے ہوں، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوں، ان کے یہاں عام طور پہ دیکھیں تو مجلس شام غریبہ سب سے پہلے اشرا طے ہوتا ہے آپ کا، مولانا صاحب ہمارے یہاں شام غریبہ کی مجلس۔ اگر ایک عالم کئی جگہ مجلس پڑھ رہا ہے تو اس کو عاشور کے دن کا پروگرام پہلے سے فکس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں بھی عاشور اتنے بجے ہے، شام غریبہ اتنے بجے، میں ایک ذاکر ہوں، دونوں جگہ کیسے پڑھ لوں گا، تینوں جگہ کیسے پڑھ لوں گا؟ تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ غور کیجئے، شام غریبہ کا گریہ آپ کے ذہن میں، وہ اندھیرا، وہ شام، وہ چراغ لے کے کچھ بچے، اور وہ پھر مجلس، اور وہ پھر مصائب، اور وہ گریہ ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟
یہ سب کچھ آپ سوچیں تو سوچیں کتنا گریا ہوتا ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں شیعہ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں اردو بولنے والے، اس گریے، اس ایک ایک قطرے کے ثواب کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں جب وہ شخص محشر میں آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں، اس کے دامن میں کتنی نیکیاں ہوں گی، بے پناہ نیکیاں ہوں گی اس کے دامن میں، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بھرمار ہوگی۔ سوال یہ ہے یہ اتنا کامیاب کیسے ہوا، یہ اتنا دور دور تک یہ پروگرام کیسے گیا، الگ الگ ملکوں میں شام غریباں کی مجلس کیسے ہونے لگی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، خلوص سے کی گئی نیکی کرنے والے کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے بڑھتی ہے۔ اللہ کی عطا، اس نے قبول کیا کہ نیکی کو قبول کیا، اس نے گھر گھر تک پہنچا دیا، اس نے الگ الگ مقام، الگ الگ جگہ تک۔ اب یہاں مجلس ختم کرنے کے پہلے اس موضوع پر میں ایک بات آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہیں گے کل شیخ صاحب یہ آپ کل سے جو گنائے جا رہے ہیں 1 2 3 4 وجہ کیا ہے اس کے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کو صرف اتہاس سنایا جا رہا ہے۔ آپ شیعہ ہیں، شیعہ اتہاس صرف پڑھتا نہیں، اتہاس بناتا بھی ہے، اور اتہاس معاف کیجیے گا زمین پہ محلوں پہ قبضہ کرنے کا ہی نہیں ہوتا، دلوں میں محل بنانے کا بھی ہوتا ہے۔ اتہاس صرف کسی ملک پہ قبضہ کرنے کو ہی نہیں کہتے، اتہاس ملک دینے کو بھی کہتے ہیں۔ اتہاس صرف کسی بادشاہ کا کسی ملک پہ قابض ہونا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اتہاس ملک کی بقا کے لیے خود کو قربان کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہاں میرے عزیزان، چلیے پرسہ پیش کرتے ہیں اس معصوم قوم کی بارگاہ میں۔ بی بی آپ کی خدمت میں پرسہ پیش ہے، آپ کے جد حسین ابن علی کا، ان کے بیٹے علی اکبر کا، علی اصغر کا۔ ہمارے یہاں گجرات میں ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب چاند رات ہوتی ہے تو ہماری غیر سادات جتنی قومیں ہیں، ہمارے جو مومن برادری ہے یا ہمارے جو خوجہ برادری ہے، ان کے گھروں کی عورتیں سیدانی کے گھر میں آتی ہیں اور اپنی چوڑیاں ان کے قدموں کے سامنے توڑ کے کہتی ہیں آپ کو آپ کے جد کا پرسہ قبول ہو۔ یقیناً میں سادات سے کہنا چاہوں گا بڑا احترام ہے آپ کا، یہ سیاہ امامے آپ نے جس نسبت سے لگائے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے قوم کتنی عزت کرتی ہے اور قوم کتنا چاہتی ہے۔ خدا وہ دن ہماری زندگی میں نہ لائے جس دن ہم سے کوئی عقیدت کی کوئی خطا ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو جس سے مولا کے چاہنے والے کا دل دکھے، مولا کے عاشق کا، مولا کے زوار کا، مولا سے پیار کرنے والے کا دل دکھے۔ یہ میری دیکھی ہوئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کہیں کہ مولانا یہ کس کتاب میں لکھی ہے اور کہاں۔ آپ ہمارے یہاں مہوا آ جائیے، بھاؤ نگر آ جائیے، تلاجا، راجولہ، یہ ارد گرد کی جتنی بستیاں ہیں، احمد آباد، وڈودرا، سورت، ان جگہوں پر چلے جائیں تو یہ طریقہ ہے کہ اپنی چوڑیاں وہ ساری علامتیں جو ایک سہاگن کی ہوتی ہیں وہ ترک کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نا کہ جب رباب کا سہاگ نہیں رہا تو کوئی اپنے سہاگ کی علامت کا اور چیزوں کا کیا دکھاوا کرے اور کیا اسے رکھے۔ آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ یہ مصائب میں پڑھا کرتا ہوں، جب کہیں مجلس ہوتی ہے سید سجاد مولا کی روایت ضرور پیش کرتا ہوں۔ کسی نے کہا مولا کیسے روئیں؟ مولا کیسے روئیں؟ فرماتے ہیں آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں سے باہر نہ نکلے ہو، وہ مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے، وہ صالحین کا جو داڑھی کے بال تک آئے، انبیاء کا جو سینے تک آئے، ہم اماموں کا۔ وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز باہر نکل جائے، سجاد رو کے فرماتے میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو گا آواز بلند رویا کرو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس میں سفر کرنے والی ایک بچی، ایک ماں، اچانک بچی نے دیکھا کہ ماں اپنی چوڑیاں توڑ رہی ہے،
بچی نے سوال کیا ماں اپنی چوڑیاں کیوں توڑ رہی؟ ماں نے کھڑکی سے بس کی کھڑکی سے آسمان دیکھ کے کہا میری لاڈلی محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں میری شہزادی سکینہ یتیم ہو گئی. ایک جملہ ایک واقعہ چونکہ میرے موضوع خلوص پہ آ رہا ہے. جزاکم اللہ. آیت اللہ خمینی بڑا نام ہے، کون نہیں جانتا. بڑے خطیب ہیں، ہندوستان کے نہیں خود ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں. مجلس پڑھا کرتے تھے. بچوں نے ان سے کہا قبلہ اب ہمارے یہاں پڑھ دیجئے، عاشور کا دن تھا. انہوں نے 10 منٹ مجلس پڑھی. کئی مجلس شہر میں پڑھی. رات کو سوئے خواب میں شہزادی کو دیکھا. شہزادی سے پوچھا بی بی ہماری کون سی خدمت آپ کو قبول؟ کہ وہ جو تم نے بچوں میں جا کے مجلس سے پڑھی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. اہل بیت کی بارگاہ میں بس خلوص دیکھا جاتا ہے. اہل بیت کی بارگاہ میں نام نہیں دیکھا جاتا. اہل بیت کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. عراق کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے، بس وہ واقعہ پڑھ کے مجلس ختم کروں. ایک ماں ہے جس کا جوان لال دنیا سے گیا ہے. وہ روز اپنے بچے کی قبر پہ جاتی ہے. عاشور کے دن مجلسوں میں اس قدر یہاں سے وہاں سے وہاں اپنے بیٹے کی قبر پہ نہیں پہنچ پائی. رات ہونے لگی. شب کے نزدیک جب اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچی دیکھا کوئی بی بی پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. نزدیک آ کے کہتی ہے بی بی حتمن آپ بھول گئی ہیں، یقینی طور پر آپ بھول گئی ہیں. یہی کہیں آپ کے رشتہ دار کی قبر ہوگی جس قبر پہ آپ بیٹھنا چاہتی ہیں، جانا چاہتی ہیں، فاتحہ پڑھنا چاہتی ہیں، یاد کرنا چاہتی ہیں. ان کا نہیں، یہ وہی قبر ہے جس پر میں آئی ہوں. کہ آج محرم کی 10ویں تاریخ میں اپنے مولا کی مجلسوں میں اپنے مولا کا ماتم کرنے میں، اپنے مولا کا نوحہ پڑھنے میں مشغول رہی. میں اپنے بچے کی قبر پر نہیں آ سکی. بی بی اٹھ کے کہتی ہے تو میرے بچے کو نہیں بھول سکتی، میں تیرے بچے کو کیسے بھول سکتی ہوں. ہائے رے سید الشہداء، ہائے رے امام حسین. ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگوں سوچو تو صحیح، تم آج اتنی شدت سے گریہ کر رہے ہو، کیا عالم ہوگا جب حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر پانی کا سوال کر رہے ہوں گے، کیا کیفیت ہو رہی ہوگی. ارے جب علی اصغر کی ماں نے دیکھا ہوگا ظالم میرے بچے کی طرف نشانہ لے رہا ہے، اور کیا حالت ہوگی جب ایک ماں نے کہا ہوگا میرے لال اصغر، اے میرے بیٹے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو تیر خطا کر جائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار رحمت سے قریب ان کو توانگر بنا. جو بیمار ہوں بیمار کربلا سید سجاد کے سب کو شفاء کلی عطا فرما. مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما. گناہوں کو معاف فرما. دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. اب تو لے لو ہیلتھی